بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آور ویکلی کلاس تھنگز دیٹ میٹر. اور ایک ویک کا گیپ آیا بیکاز آئی ہیڈ اے ونڈرفل شو ود قاسم علی شاہ صاحب اینڈ آئی ہوپ آل آف یو واچڈ اٹ اینڈ آل آف یو انجوائڈ دیٹ. اور it was a very good experience for me. So that's why last week we couldn't conduct this class. But alhamdulillah, this class is going on. And alhamdulillah, this class is benefiting so many people, including myself. اور یہ جان کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان اور یوتھ ماشاءاللہ اس کلاس کو فالو کر رہی ہے. بیکاز یہی مین انٹینشن تھی کہ جو نوجوان ہیں ہماری جو 60% سے زیادہ آبادی جو نوجوانوں پر مشتمل ہے وہ یہ چیزیں جانیں, وہ کچھ باتیں سمجھیں اور ان کا دل نرم ہو اس حوالے سے. انٹیلیجنٹ ڈیسیجنز لیں لائف میں, وائز ڈیسیجنز لیں, اپنے آپ کو پہچانیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں اور ان کی لائف میں جو اس وقت جو ایک ایمپٹینس نظر آ رہی ہے تو وہ ایمپٹینس ختم ہو جائے اور وہ ایک بہت بڑے مقصد کی طرف گامزن ہو جائیں. اور ڈیفینیٹلی جب یوتھ ایک کنٹری کی سدھر جاتی ہے, جب نوجوان ایک کنٹری کے اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کر لیتے ہیں تو پھر دیٹ کنٹری از ڈیفینیٹلی اینڈ دیٹ نیشن از ڈیفینیٹلی آن دا پاتھ ٹو پروگریس. سو یس, دس کلاس از فار یو. میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں اور آج کا جو ٹاپک ہے اسپیسیفکلی آپ لوگوں نے بہت غور سے سننا ہے, غور سے سمجھنا ہے. یو ہیو ٹو گیو یور ہارٹ ٹو ٹوڈیز ٹاپک بیکاز میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم سے اور کوئی سنسیئر نہیں ہو سکتا, ان سے زیادہ. اور جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں, جو خبر انہوں نے دی ہے, جس چیز سے انہوں نے ہمیں وارن کیا ہے, یقین کیجئے دیٹ از پیورلی آؤٹ آف لو فار اس, دیٹ از پیورلی آؤٹ آف سنسیئرٹی فار اس, دیٹ از پیورلی کہ ہم پروگریس کریں, ہم بچ جائیں تباہی سے. ہم اس دنیا میں جو فرینکلی اسپیکنگ اتنی فرینڈلی جگہ نہیں ہے یہ دنیا, اگر آپ کبھی اس پہ غور کرنے بیٹھیں. یس, اس دنیا میں بہت خوبصورتی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورتی بیان کی. قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں بار بار بتایا کہ ہم نے ہر چیز دنیا میں مزین کی ہوئی ہے, ہر چیز دنیا میں تم لوگ کے لیے جو ہے وہ بنا دی اور ہم نے مختلف مخلوقات کو تمہارے انڈر کیا. اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس دنیا. یہ ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اور لیٹ سی کہ تم لوگ کتنی رسپانسبلٹی سے یہ ذمہ داری کو نبھاتے ہو. جو میں بات کر رہا تھا کہ دنیا از ناٹ دیٹ مچ اے فرینڈلی پلیس فار اس, وہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کبھی آپ نوٹ کریں تو اس دنیا میں ہمارے لیے تھریٹس بہت زیادہ ہیں. اگر کبھی آپ غور کرنے پہ آئیں, مثال کے طور پہ there are diseases here, there are viruses here, there is bacteria, there are microorganisms here. اگر آپ خیال نہیں کریں گے آپ بیمار ہو جائیں گے. ہمیں یہاں سردی لگتی ہے, ہمیں یہاں گرمی لگتی ہے, ہمیں یہاں بخار چڑھتا ہے, طرح طرح کے تھریٹس ہیں نا. میں آئی ایم ناٹ سیئنگ ان اے پیسمسٹک سینس بٹ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میں بات کیا کر رہا ہوں. اسی طرح ڈونٹ تھنک کہ اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں اس مقصد کے راستے میں کوئی تھریٹ نہیں ہے یا کوئی دشمن نہیں ہے, یہ بھی مت سمجھیے گا. اب میری اس تمہید سے آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں آج کس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں. جب کوئی بیٹل فیلڈ میں بندہ جاتا ہے نا, سولجر جاتا ہے, تو دیٹ پرسن وانٹس ٹو نو دیئر اینیمی, کہ ہمارا دشمن ہے کون, تاکہ ہم تیاری کر کے جائیں, اپنے دشمن کے بارے میں جانیں. تو یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کلیئرلی ہمیں قرآن مجید میں بتا دی ہے کہ ہمارا سب سے کھلا دشمن انسانیت کا, تمام چلڈرن آف ایڈم کا سب سے بڑا اینیمی, جو ڈسیو کرتا ہے انہیں, جو جھوٹے وعدے کرتا ہے ان کے ساتھ, جو سبز باغ دکھاتا ہے انہیں, اور جس نے ہر طرف سے حملہ کر کے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان سب کے ساتھ میں وہ سلوک کروں, میں وہ بدلہ لوں. جیسے کہ قرآن مجید میں اس کے الفاظ آتے ہیں نا, اور میں کس کی بات کر رہا ہوں اب تک آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ یس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ شیطان. ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود سے.
تو اس کے الفاظ اگر آپ قرآن میں سنیں یو ول بی امیزڈ کہ اتنی نفرت، یو ول بی امیزڈ کہ اتنا گرج، اتنی دشمنی اور اتنی چاہت ہے تباہ کرنے کی انسانیت کو، بنی آدم کو. سورہ الاعراف میں شیطان کے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریکارڈ کیے، ہمیں بتائے کہ ہی سیڈ کہ او مائی لارڈ بیکاز یو ہیو مس لیڈ می، اے میرے رب، اللہ کو رب مانتا ہے وہ اوبیسلی، اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ گمراہ کرنے سے مراد ہے کہ اس کی یہ تھنکنگ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہیز مس لیڈ ہم، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہیز فورسیکن ہم، کیونکہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکا کہ ارتھ واز سپوز ٹو بی گیون ٹو می. لیکن یہ آدم ایک کریٹ کیا اللہ نے، اور اس کی اولاد کریٹ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اللہ ان کو دنیا میں بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقصد دے کے بھیج رہا ہے، اللہ ان کو اپنا خلیفہ کہہ رہا ہے. ہی couldn't bear it، اور اس جیلسی کی بیسس پہ، اس انوی کی بیسس پہ جو باتیں اس کی ریکارڈڈ ہیں قرآن میں، واللہ اگر ہم پڑھیں، ہم اس پہ غور کریں، ہمیں سب سمجھ آ جائے گا کہ ہماری لائف میں کیا چل رہا ہے. ہم ساری زندگی روتے رہتے ہیں، ہم ساری زندگی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کبھی کوئی حادثہ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم کیا ایک بھی بار بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں، بیٹھ کے اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ نے تو بتایا ہوا ہے لائف از اے ٹیسٹ، اور اللہ نے بتایا کہ اللہ ہمیں کس کس طرح ٹیسٹ کریں گے، بیکاز وی چوز دس ٹیسٹ اکارڈنگ ٹو سورہ الاحزاب ورس 72. اللہ نے یہ امانت، یہ رسپانسبلٹی پہاڑوں کو پیش کی، ہیونس کو پیش کی، اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی ارتھ کو پیش کی، سب نے ریجیکٹ کی. ریجیکٹ ایز ان اس سینس میں نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا آرڈر جو ہے وہ ڈس اوبے کیا، سب نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، گھبرائے سب. لیکن ہیومن بینگز نے اس رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کیا. سو یس وی ایکسیپٹیڈ اٹ. اور ہیومن بینگ میں ایک تحریک ہے، یاد رکھیں آپ سب میں ایک تحریک ہے. آپ نے اگر اس پرپز کو چوز کیا ہے تو یو نو کہ یو کین ڈو اٹ. اور میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ رسپانسبلٹی نبھانے کی، ایک بہت بڑے مقصد کی، دنیا کو ایک خوبصورت پلیس بنانے کی، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنانے کی، جسٹس کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی، اور ہیومینٹی کے لیے کچھ گریٹ کرنے کی. سو دس از دا مشن وی ور سینٹ ود. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹولڈ اس کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عدو مبین کہا ہے، a very clear and staunch enemy. تو کلیئر ہے بات. جب ہمیں پتہ ہے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ I will mislead them all، تو وہ چاہے ڈسٹریس کاز کر کے مسلیڈ کرے، چاہے وہ گناہ کرا کے مسلیڈ کرے، چاہے وہ کوئی نقصان پہنچا کے مسلیڈ کرے، چاہے وہ ہمارا ایمان خراب کر کے مسلیڈ کرے، چاہے وہ ہمیں ڈاؤٹس کریٹ کر کے مسلیڈ کرے. دیر آر سو مینی ویز دیٹ شیطان از یوزنگ ٹو مسلیڈ دا ہیومینٹی. آپ خود سوچیں کہ اس کا ایکسپیرئنس کتنا زیادہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک کے سارے انسان دیکھیں، انبیاء کو دیکھا ہے، صحابہ کو دیکھا ہے، اور سویلائزیشنس کو بنتے اور تباہ ہوتے دیکھا ہے. اینڈ جنریشنز آفٹر جنریشنز ہی ہیز مسلیڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف پیپل، اللہ معاف کرے. اینڈ سو مینی ہیو کم انڈر ہز ٹریپ، سو مینی ہیو کم انڈر ہز ٹریپ. تو یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے شیطان. کچھ لوگ اس کو افسانہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی شیطان کچھ نہیں ہوتا، انسان کا اپنا نفس ہی جو ہے نا وہی جو ہے خراب ہے. ٹھیک ہے بھائی، نفس بھی دشمن ہے، نفس بھی خراب ہوتا ہے انسان کا. نفس الامارہ اس کا مینشن قرآن میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس الامارہ سے پناہ بھی مانگی ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ کہ اے میرے رب، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے میرے نفس کے حوالے فار دا بلنک آف این آئی بھی نہ کیجیے گا، یعنی پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا. تو یس نفس بھی ہے، بٹ شیطان کو اگنور مت کریں. یہ مت کہیں کہ شیطان تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ افسانوی باتیں ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ تمہارا عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، تو وی شوڈ لسن ٹو اٹ ویری کیئرفلی، وی شوڈ پونڈر اوور اٹ. اب ڈفرینٹ طریقے ہیں اس کے گمراہ کرنے کے انسان کو، اور اسکالرس کو گمراہ کرنے کے الگ طریقے ہیں.
عابد کو گمراہ کرنے کے یعنی عبادت گزار کو گمراہ کرنے کے الگ طریقے ہیں، ایک حافظ قرآن کو گمراہ کرنے کے الگ طریقے ہیں، ایک عام سے آدمی کو گناہ کی طرف لے جانے کے اور طریقے، ایک نیک آدمی کو گناہ کی طرف لے جانے کے اور طریقے ہیں، اور ایک ڈپریسڈ آدمی کو مزید ڈپریس کرنے کے اور طریقے ہیں، ایک ڈی موٹیویٹڈ انسان کو مزید ڈی موٹیویٹ کرنے کے اور طریقے ہیں تاکہ وہ عبادت ہی نہ کر سکے۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس عبادت کرنے کی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وی آر آلویز ڈی موٹیویٹڈ، ہم ہر وقت افسردہ ہیں، ہر وقت سیڈ ہیں، ہر وقت ڈی موٹیویٹڈ ہیں، ہر وقت سستی کا شکار ہے۔ سو مینی ویز شیطان کین پلے اور شیطان کین یوز، دیٹس وائی وی سیک ریفیوج ان اللہ فرام سیٹن دی اکرسڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے آج جو میں باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں دیٹ ول بی ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس، اور میں انشاءاللہ آج یہ ثابت کروں گا کہ ہیومینٹی کس طرح مس لیڈ ہو رہی ہے اور ہم کس طرح سے مس لیڈ ہو رہے ہیں، اور وی ہیو ٹو بی آن آور ٹوز، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ جنگ موت تک ہے، شیطان آتا رہے گا، یہ اس کے الفاظ ریکارڈڈ ہیں قرآن میں، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ٹولڈ اس، اور وہ کیا بات کہی کہ اللہ نے جب شیطان نے کہا تھا آئی ول مس لیڈ دیم آل، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی رسپانس کیا تھا اسے کہ دیر ول بی سم جن کو تم کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ انفیکٹ اس نے خود یہ ایکنالج کیا تھا کہ یس ایکسیپٹ سم آف یور سلیوز، اور وہ سم آف دا سلیوز کون ہیں؟ جو عباد الرحمن ہیں۔ آور گول از ٹو بی امنگسٹ دیم، یہ ہمارا گول ہے، عباد الرحمن میں ہم نے ہونا ہے۔ سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 119، جسٹ پونڈر اوور دس ورس۔ شیطان کے 4 چیلنجز اور 4 پرومسز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس نے 4 پرومس کیے اللہ کو کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا، نفرت میں، بغض میں، انوی میں۔ وہ 4 پرومسز کیا ہیں؟ ہم باری باری ایک ایک پرومس کو ڈسکس کریں گے، اینڈ وی ول سی کہ کس حد تک وہ یہ چیزیں کر رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے، وہ نہیں رک رہا ہے، جو اس نے اللہ کو چیلنج کیا نعوذ باللہ وہ اس پہ لگا ہوا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آن دی ادر ہینڈ آپ کتنا اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ آن دی ادر ہینڈ آپ کتنی اپنی حفاظت کر رہے ہیں؟ آبویس سی بات ہے، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کے لیے ایک جگہ پہ تھریٹ ہے، دنیاوی تھریٹ ہے، آپ پتہ نہیں کیسے کیسے حفاظت کریں گے۔ آپ کاؤنسلر کے پاس بھی جائیں گے مینٹل ہیلتھ کے لیے، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے فزیکل ہیلتھ کے لیے، آپ ایک اپنا مینٹور اور گرو بھی رکھنا چاہیں گے جو آپ کو گائیڈ کرتا جائے، آپ جو ہے وہ نالج بھی حاصل کریں گے، کہیں میں نالج کی وجہ سے نہ مارا جاؤں، آپ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ لیکن سبحان اللہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ تمہیں رائٹ پاتھ سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ تمہیں تمہارے اصل گول سے ہٹانا چاہتا ہے، تمہاری آخرت خراب کرنا چاہتا ہے، تمہیں دنیا کی لذتوں میں انوالو کر کے۔ لیکن ہمارے جو ہے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کتنی سیریس بات کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا پیپل اسپینڈ ہول لائف ان ڈسیپشن، اور اینڈ میں وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری لائف خراب ہو گئی ہے۔ لیکن کیا یہ جو لائف خراب ہونے کے پیچھے جو آپ کے ڈیسیجنز تھے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ اللہ کی بات مان رہے تھے یا شیطان کی بات مان رہے تھے؟ دیٹس دا پوائنٹ۔ تو اس لیے جو اب میں آیت سنانے لگا اس کو بڑے غور سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ سو سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 119، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیلز اس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ۔ یہ میں باری باری آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا پہلا پرومس کیا، چیلنج کیا ہے اللہ کو، دوسرا چیلنج کیا، ہی سیڈ اینڈ آئی ول مسلیڈ دیم، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، آئی ول مسلیڈ دیم، ضلالہ سے نکلا ہے، یعنی کہ میں اس طرح سے مسلیڈ ان کو کروں گا۔ اور ڈیفینیٹلی جب انسان مسلیڈ ہوتا ہے تو پھر وہ ہیوملیٹ بھی ہوتا ہے۔ تو پہلا پرومس، پہلا چیلنج انوی کے اندر کہ میں ان کو مسلیڈ کروں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ نمبر 2، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اینڈ آئی ول اراؤز ان دیم سنفل ڈیزائرز، میں اراؤز کروں گا، میں بھڑکاؤں گا، میں ایئر دوں گا، میں فائر لگاؤں گا، میں ان کی جو کارنل ڈیزائرز ہیں ان کو ابھاروں گا، ان میں فالس ڈیزائرز کو جو ہے وہ میں ابھاروں گا، ان کو ڈسیپشن میں ڈال کے، ان کو جو ہے وہ خواہشات کا ایک آپ کہہ لیں ورلڈ آف ڈیزائرز دکھا کے، ان کو جو ہے وہ ایک فالس ڈریم لینڈ بنا کے،
ان کو جو ہے وہ ایک فالس گلٹر اینڈ گلیمر دکھا کے, امورالٹی کو گلیمرائز کر کے, امورالٹی کو انسٹیٹیوشنلائز کر کے, I will arouse false desires in them. That's the second promise. And then he said, فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. And then the third promise is, and I will command them so they will slit the ears of cattle. بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, بہت ڈیپ پوائنٹ ہے, میں اس کی طرف آتا ہوں. میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ کیٹل کے یہ جو کیٹل سے یہاں پہ مراد ہے, تفسیر میں آتا ہے کہ جو کیملز تھے عربز, ان کے کان کاٹا کرتے تھے. سو آئی ول سلٹ the ears, I will command them to slit the ears of cattle. اس کے پیچھے کیا ہے اس کا پرومس اور وہ کیا چاہتا ہے, I will come to it. And the last thing is that وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. What is meant by it کہ last promise, and I will command them so they will change the creation of Allah. 4 promises. Number 1, I will mislead them. میں ان کو ذلیل کر دوں گا. Number 2, I will arouse false desires in them. Number 3, I will command them to slit the ears of cattle. Number 4, I will command them so that they will change the creation of Allah. And then Allah subhanahu wa ta'ala tells us, وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. And whoever takes shaitan as an ally, as a wali instead of Allah, wali سے مراد یہاں پہ پروٹیکٹر ہے, مددگار ہے. ولی سے یہاں پہ مراد یہ بھی ہے کہ جس کی ہم بات سنیں, has certainly sustained a clear loss. خسرانا مبینہ, اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے جو شیطان کی بات مانتا ہے, because he is the worst enemy. Brothers and sisters, یہ 4 promises اس کے, he will mislead them. اور mislead کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور آیت سناتا ہوں. This is from Surah Al-Araf chapter number 7 verse number 17. He said, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. This is Surah Al-Araf chapter 7 verse number 17. Then I will come to them from before them. پھر میں آؤں گا ان کے پیچھے سے. And from behind them, before them, sorry, ان کے سامنے سے. And from behind them, ان کے پیچھے سے. And on their right, ان کے right سے آؤں گا میں. On in their left, ان کے left سے آؤں گا میں. And you will not find most of them grateful to you. اور اے میرے رب, آپ ان میں سے میجورٹی کو نہیں پائیں گے اپنا شاکر. یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا. Look at the boldness, look at the claim. یہ claim ہے اس کا. اب ہمارا مقصد ہے کہ اس کے کلیم کو انشاءاللہ ہم نے غلط پروف کرنا ہے, بیکاز وی ہیو ٹو بی امنگ دا شاکرین. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے, ہم نے ڈسیپشن میں نہیں آنا ہے. میں آپ کو اس کی تفسیر بتاتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی کیا تفسیر کرتے ہیں. اچھا, ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ واٹ از مینٹ بائی آئی ول شیورلی سٹ ان ویٹ اگینسٹ دیم آن یور اسٹریٹ پاتھ. میں بیٹھوں گا ان کے انتظار میں اسٹریٹ پاتھ میں. اسٹریٹ پاتھ سے مراد ہے اسلام کا راستہ. اسٹریٹ پاتھ سے مراد ہے وہ راستہ جو دنیا میں امن لے کر آئے گا, وہ ضابطہ حیات جو انسانیت کے لیے بیسٹ ہے, اور وہ ضابطہ حیات جس کو پریکٹس کر کے انسان سکسیسفل ہو سکتا ہے. تو میں ان کو سکسیسفل نہیں ہونے دوں گا. میں ہر جگہ سے اٹیک کروں گا. فرام بیفور دیم, فرام بیہائنڈ دیم, فرام دیر رائٹ, فرام دیر لیفٹ. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی کیا تفسیر بیان کی, یعنی دیکھیں قرآن میں کتنی ڈیپتھ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ commented on, then I will come to them from before them. کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ He said raising doubts in them concerning the hereafter. سبحان اللہ, کتنی ڈیپتھ ہے کہ اس سے اس کی یہ مراد ہے کہ سامنے سے آؤں گا, کہ سے مراد ہے کہ میں ان کو فیوچر کے بارے میں وسوسے ڈالوں گا اور ہیئر آفٹر کے بارے میں وسوسے ڈالوں گا. میں ان کو دنیا میں ایسا مگن کر دوں گا کہ یہ آخرت کو ہی بھول جائیں گے, اور یہ آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں گے. ان کا سب کچھ دنیا کے لیے ہوگا. دنیا 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 بنا رہے ہیں, دنیا کی زندگی میں انوالوڈ ہیں, دنیا کی زندگی میں لگے ہوئے. آخرت کے لیے زیرو ہے ان کے پاس. آخرت کے لیے جو ہے انہوں نے کچھ وہ ہے سامان اکٹھا ہی نہیں کیا. دیٹ از مینٹ بائی فرام بیفور دیم. اینڈ دین فرام بیہائنڈ دیم, ابن عباس تعالیٰ عنہ سیز فرام بیہائنڈ دیم مینس میکنگ دیم مور ایگر فار دس لائف. کہ میں پیچھے سے انہیں دنیا کی لذتیں, دنیا کی ہریالی دکھاؤں گا, دنیا کا گلیٹر دکھاؤں گا, پیچھے کھڑا ہو کے ان میں وسوسے ڈالوں گا
تاکہ دے ڈیزائر فار دس ورلڈ اونلی. سو ابن عباس سیڈ دیٹ اٹ مینس میکنگ دیم مور ایگر فار دس لائف, کہ بس ہمیں یہ لائف ہماری سیٹ ہو جائے, یہ لائف ہمیں مل جائے تو بس دیٹس اٹ, وی آر سیف. امیجن کہ ہم میں سے کتنے ڈسیو ہو رہے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, اس کے چنگل میں آ رہے ہیں. اس نے بات کی ہے. اینڈ دین فرام دیئر رائٹ اٹ مینس کازنگ دیم کنفیوژن ان دا ریلیجن. سبحان اللہ, رائٹ سائڈ از دا رائٹ سائڈ, یعنی کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو رائٹ والی سائڈ ہے وہ صحیح راستہ ہے, بیکاز رائٹ از آلویز کنسیڈرڈ ٹو بی دا رائٹ ڈائریکشن. تو آئی ول کم فرام دا رائٹ سائڈ سے مراد ہے کہ میں, کیونکہ ریلیجن از رائٹ اینڈ دیٹ از دا رائٹ وے, رائٹ سائڈ پہ بیٹھنے سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ریلیجن کے حوالے سے ان کو خراب کروں گا, ان کو ڈاؤٹس میں ڈالوں گا. اور اگر آپ یہ سن لیں کہ شیطان نے شرک کیسے سٹارٹ کیا تھا, حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد شرک سٹارٹ ہوا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے لگے لوگ, آئیڈلز بنائے, ٹھیک ہے, آئیڈل ورشپ شروع ہوئی. پھر عربیہ میں آئیڈل ورشپ کیسے آئی, اور ہندوازم میں جو آئیڈل ورشپ ہے اس کی کیا تاریخ ہے, اور کس طرح انسانوں کو خدا کا درجہ دے دیا گیا. گریک مائتھولوجی پڑھ لیں, کہاں کہاں سے اس نے ڈیسیو کیا انسان کو, کہانیوں میں لگا کے, افسانوں میں لگا کے, آئیڈلز کو خدا ثابت کر کے, کبھی مون کو, کبھی سن کو, اور عجیب و غریب کریکٹرز پیدا کر کے. اور جیسے کرسچن جو ہیں جیزس کرائسٹ, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. تو امیجن تو کریں کہ کہاں کہاں سے اس نے لوگوں کا ریلیجن خراب کیا. یو شوڈ ریڈ آن اٹ. جو میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد کی بات کی نا, کہ کس طرح سے آئیڈل ورشپ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی. پائس پیپل تھے, دیر ور پائس پیپل ہو ڈائڈ, اور پھر کس طرح اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو پہلے کہا کہ ان کی پینٹنگز بنا لو. پھر پینٹنگز بنائی تو کہا کہ تم لوگ قبر پہ جاتے ہو اتنا دور, ان کی یاد میں جو ہے وہ آنسو بہاتے ہو, تو تم ایسا کرو کہ تم آئیڈلز ہی بنا لو, ان کے آئیڈلز گھر میں رکھ لو. اور جیسے ایسے جنریشنز آتی گئی, نالج لاسٹ ہوتا گیا, اینڈ الٹیمیٹلی دیز پائس پیپل ور کنسیڈرڈ گاڈز, اور لوگ انہی کو ورشپ کرنے لگ گئے. اور آج کے دور میں بھی کس طرح سے وہ ہمارے ریلیجس بلیفز کرپٹ کر رہا ہے. اس کے جو کارندے ہیں, ظاہر ہے کہ شیطان نے ورک اکیلے تو نہیں کرنا ہے نا, obviously he will have a team. There will be always a team from amongst the jinns and from amongst the human beings as well. جیسے عباد الرحمن ہے, اسی طرح شیطان کے بھی جو ہے وہ ٹیم والے ہیں. تو وہ اور اس کی ٹیم لگی ہوئی ہے ہر طرح سے انسان کو اچھائی سے دور کر کے برائی کی طرف لانے کے لیے, اور وہ اور اس کی ٹیم لگی ہوئی ہے ہمارے ریلیجس بلیفز کرپٹ کرنے کے لیے. دیکھیں, ریلیجن وہ فورس ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن ہو. جب تک ویسٹ تھوڑا بہت کرسچن تھا, چلیں کرسچینٹی میرے نزدیک, آپ کے نزدیک ہم مسلمان ہیں, ڈیفینیٹلی غلط سائڈ پہ گئے, گمراہی کی طرف گئے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. لیکن جب تک چلے ان کے پاس کچھ کرسچینٹی تھی, آپ کو کچھ مورل ویلیوز ویسٹ میں بھی نظر آئیں گی. تو ریلیجن ایک ایسی فورس ہے کہ جو مورل ویلیوز کو سوسائٹی میں سینکشن کرتا ہے. اور ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں, ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں, جو کہ رائٹ ریلیجن ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے. تو یس, اب جب وہ ہمیں ریلیجن سے ہی ڈاؤٹ فل کر دے گا, جب وہ ہمیں ریلیجن کے بارے میں ہی یہ ہمارا جو ہے ورلڈ ویو بنا دے گا کہ ریلیجن جو ہے یہ ایک عام سی چیز ہے, اور ریلیجس لوگ لوزرز ہوتے ہیں, اور یہ ریلیجس لوگ کو کچھ نہیں پتہ, مطلب کس طرح کس ٹیکنیک سے وہ ہمیں ریلیجن کے حوالے سے گمراہ کر رہا ہے. سو دیٹ از واٹ ابن عباس سیڈ, دیٹ فرام دیئر رائٹ مینس causing them confusion in the religion, and from their left means luring them to commit sins. میں انہیں لیور کروں گا سنس کمٹ کرنے کے لیے, میں ان کو سبز باغ دکھاؤں گا, میں سن کو گلیمرائز کر کے دکھاؤں گا, میں سن کو جو ہے ان کے لیے بیوٹیفائی کر کے لاؤں گا, میں پلیٹ میں پیش کر کے لاؤں گا سنس کو. بارسیسا کی سٹوری آپ سب نے سنی ہے. یہ سٹوری یقین کیجئے, جب آپ کا گناہ کرنے کا دل کرے اس سٹوری کو ذہن میں لے آیا کریں. بارسیسا واز اے گریٹ ورشپر, ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا, اتنا نیک آدمی تھا کہ پورے بنی اسرائیل میں اس کا چرچا تھا, پورے شہر میں اس کا چرچا تھا. یہ
سورہ حشر کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے بارسیسا کا پورا واقعہ صحیح حدیث سے ہمیں پیش کیا ہے. تو ہوا یہ کہ بارسیسا، میں نے جیسا کہ بتایا، ہی واز اے گریٹ ورشپر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو 3 بھائی تھے، ایک بہن کے 3 بھائی تھے، ان کی اکلوتی بہن تھی. وہ آئی گیس جہاد کے لیے جا رہے تھے یا کسی کام کے لیے جا رہے تھے. آئی تھنک دیر واز اے بیٹل گوئنگ آن، سو دے ور گوئنگ فار دا ہولی وار. اور جانے سے پہلے انہوں نے جو اپنی بہن کی ذمہ داری سونپی وہ بارسیسا کو سونپی. اب ان کو یہ ٹرسٹ تھا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے تو ہی ول ٹیک کیئر آف آور سسٹر. اب کوئی بھی عام آدمی ہو، ظاہر ہے کہ وہ دیندار آدمی کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ یار شریف آدمی ہے، چلو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. بارسیسا نے یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کر لی اور بہت شائع تھا، بہت نیک تھا. اب دیکھیں وہ ان کی بہن کو کبھی کھانا دینے جاتا تھا یا کوئی چیز منگوانی ہوتی تھی تو نوک کر کے پوچھ لیتا تھا کہ آپ کو کچھ چاہیے. دیز آر فٹ اسٹیپس آف شیطان، خطوات الشیطان. اور خطوات الشیطان یقین کیجئے اتنی ڈسیپٹیو چیز ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ سن کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے. شیطان ڈائریکٹ اگر کسی سے نعوذ باللہ یعنی اللہ معاف کرے زنا کروانا ہے تو ڈائریکٹ نہیں لے کر جائے گا. اسٹیپس ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، چھوٹا سن، پھر اور سن، پھر اور سن، اور آہستہ آہستہ دیٹ الٹیمیٹ سن جس کی طرح وہ لے جانا چاہ رہا ہے. تو بارسیسا کو اس نے وسوسہ ڈالا. ٹیک اے لک ایٹ ہر، شی لکس گڈ. آواز تو بہت اچھی ہے نا، بات کرنا شروع کی، آواز اور پسند آئی، دل میں چاہت پیدا ہوئی یار یہ دکھتی کیسی ہوں گی. ٹیک اے لک ایٹ ہر، دیکھو لک ایٹ ہر. ہاتھ دیکھتا تھا، ظاہر ہے اس سے دل کیا کہ اور دیکھو، اور پھر دیکھا، دل میں اور چاہت پیدا ہوئی، ڈیزائر آئی، ایک فالس ڈیزائر اراؤز ہوئی. اور پھر اندر جا کے دیا کر، باہر سے کیوں دیتا ہے، اندر جا کے دیا کر. اسٹیپ ان سائڈ، بی کانفیڈنٹ مین، بی بولڈ، ٹاک ٹو ہر، گو ان سائڈ. اندر گیا، اندر جا کے بات کرنا شروع کی، اسٹیپ بائی اسٹیپ. آہستہ آہستہ بات چیت اور بڑھی، فرینکنس بڑھی. کرتے فزیکل ریلیشن قائم ہوا. فزیکل ریلیشن بھی آگے گیا اور الٹیمیٹلی کمیٹڈ زنا. ٹرو اسٹوری، یو کین سرچ اٹ آؤٹ تفسیر ابن کثیر میں. اینڈ وین ہی کمیٹڈ زنا، بیکاز آف دیٹ شی بیکیم پریگننسی ہو گئی. اب جو اس کے ذہن میں فیئر آیا اور اب جو اس کے ذہن میں خوف آیا کہ اب میں کیا کروں، ریپوٹیشن بچانی ہے، کیسے ریپوٹیشن بچاؤں. دیکھیں پہلے سن کروایا، سن کروانے کے بعد ڈیپ ریگریٹ میں بھیجا اسے ڈسٹریس کاز کی، اور اس کے بعد اس کو فیئر کاز کیا اس کی ریپوٹیشن کا. دس از دی انمیٹی، دس از دا پیک آف انمیٹی، کہ چھوڑنا نہیں ہے اور اینڈ تک نہیں چھوڑنا. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اینڈ تک کہاں لے کر گیا، اللہ معاف کرے. وسوسہ ڈالا، فنش ہر، تم مر جاؤ گے، تم پھنس جاؤ گے، تمہاری امیج برباد ہو جائے گی. اینڈ دین الٹیمیٹلی ہی کلڈ ہر. کین یو بلیو اٹ؟ اس نے اس عورت کو مار دیا اور شی واز پریگننٹ ان دیٹ اسٹیٹ. کین یو بلیو اٹ؟ میجر سن، کسی کو مرڈر کرنا، وہ بھی اس اسٹیٹ میں. مار کر دفنا دیا ایک جگہ. کچھ عرصے بعد بھائی آئے، بھائیوں نے پوچھا ہماری بہن کہاں ہے؟ ہی سیڈ مجھے کیا پتا، آئی یوز ٹو لک آفٹر ہر. پھر اچانک سے پتہ نہیں کہاں گئی، آئی ہیو نو آئیڈیا. بھائیوں نے یقین کر لیا شریف آدمی ہے، سچ بول رہا ہوگا، عابد ہے. اب دیکھیں سب کو لڑوانا ہے نا، اور اس کو الٹیمیٹلی ختم کرانا ہے بارسیسا کو. ہی کیم ان دا ڈریمز آف دا بردرس، اور ڈریم میں آ کے باقاعدہ بتایا کہ تمہاری بہن کو اس نے مارا ہے اور فلانی جگہ دفن کیا. اینڈ دے وینٹ اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ دا ڈیڈ باڈی آف دیئر سسٹر اینڈ اٹ واز ایبسلیوٹلی پروون کہ اس نے مارا ہے. اور اس پہ پورا کیس چلا اور کیس سے ثابت ہو گیا کہ بارسیسا نے اس کو قتل کیا ہے. اینڈ دین بادشاہ کے سامنے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، جو بھی رولر تھا اس وقت کا، اس رولر کے سامنے بارسیسا کو لایا جاتا ہے. اور دین شیطان اپیئرز ان فرنٹ آف بارسیسا اینڈ ہی سیز ٹو ہم، مجھے سجدہ کرو، پروسٹیٹ ٹو می، میں تمہیں بچا لوں گا. کیا میں اب تک تمہیں ہیلپ نہیں کرتا آیا، کاؤنسل نہیں کرتا آیا؟ ڈو اٹ، سجدہ کرو مجھے، آئی ول سیو یو. اور بارسیسا نے پینک ہو کے اس کو سجدہ کیا. اینڈ دا مومنٹ ہی ڈیڈ پروسٹریشن، دیٹ از دا بگیسٹ سن، یعنی دا مومنٹ ہی ڈیڈ شرک، ہی سیڈ انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان نے اعلان کیا کہ بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں جا رہا ہوں.
اور یہ اسی آیت کی تفسیر ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ اسی میں اس آیت کی تفسیر میں سورہ حشر میں یہ پورا واقعہ لے کر آتے ہیں امام ابن کثیر. کین یو بلیو اٹ؟ کین یو لک ایٹ دا اسٹریٹجی اسٹیپ بائی اسٹیپ. الٹیمیٹلی شرک کی طرف لے گیا اسے، اور اتنا وہ پینک ہو گیا. اس میں اتنے لیسنز ہیں بھائیوں اور بہنوں کہ اگر آپ اس پہ سوچنے کو بیٹھیں، اپنی لائفز کو اینالائز کریں. کیا ایک بندہ پورنوگرافی میں ایسے ہی پڑ جاتا ہے؟ ایک اچھا خاصا انسان، نیک انسان، ایک اچھی خاصی سسٹر، نیک سسٹر، جب ہمیں کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے یہ پورن. کیا ایک دم بندہ پورن کی طرف جاتا ہے؟ نہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے ہم اپنی گیز کو لوور نہیں کرتے، اپنی نظروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ڈیزائر پیدا ہوتی ہے. پھر ہم تھاٹس کو سوچتے ہیں، وسوسے آتے ہیں ان کو ریزسٹ نہیں کرتے اور سوچتے ہیں. اس کے بعد امیج سرچ کرتے ہیں جا کے، کوئی چیز کو ٹریگر ہوئی تو امیج سرچ کی. کوئی بات نہیں، میں امیج دیکھ رہا ہوں، میں کون سا پورن دیکھ رہا ہوں، یہ بہانہ، یہ ایکسکیوز. اس کے بعد وہ امیج سرچ کرتے کرتے مزید اس سے زیادہ خطرناک امیج، پھر اس سے زیادہ خطرناک امیج. پھر یہ وسوسہ، تو کام ہی کر رہا ہے نا، کام کے لیے امیج سرچ کر رہا ہے، کیا ہو گیا؟ تو کون سا گناہ کی نیت سے امیج سرچ کر رہا ہے؟ یہ تیرا کام ہے. یہ وسوسہ، یہ ایکسکیوز. پھر وہ اس امیج سرچ کرتے کرتے مزید لیول بڑھا، یہاں تک کہ بندہ نعوذ باللہ وہاں پورن تک پہنچ گیا، اللہ معاف کرے. اور پھر پورن ہیبٹ بنا دیتا ہے، روٹین بنا دیتا ہے. نہیں یہ کون سا گناہ ہے بھائی، دور ہی ایسا ہے، تم بے بس ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری ایڈکشن ہے. یہ بھی ایک وسوسہ ہے کہ یہ تو جی ایڈکشن ہے، تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تم تو بے بس ہو. بندے کو جب یہ فیل کرا دیا تم ایڈکٹ ہو، تو بندے نے قابو پانا چھوڑ دینا. انسان نے جو ہے وہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جانا ہے، اس نے سیلف موٹیویٹڈ ہی نہیں رہنا وہ چھوڑنے کے لیے، کیونکہ اس کو یہ ثابت کر دیا اس نے کہ تم تو گئے گزرے ہو، اب تو تم پھنس چکے ہو. پہلے پھنسایا اور اس کے بعد یہ وسوسہ ڈالا کہ اب تو تم پھنس چکے ہو، اب تو تم ختم ہو. دس از دی انمیٹی. آئی نو سو مینی یوتھ یونیورسٹی میں گئے، انتہائی نیک ماں باپ کے بچے، انتہائی نیک بچے، نمازیں پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والیاں، حجاب کرنے والیاں، اور گیز کو لوور کرنے والے بچے. اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کر لے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، انٹرمنگلنگ آف سیکسی سے کیا ہوتا ہے، سارے لگیں، کوئی بات نہیں، ہائی فائیو سے کیا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ کرنے سے، ہینڈ شیک کرنے سے کیا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، میوزیکل کانسرٹس میں جانے سے کیا ہوتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں، مولوی ایسے بے وقوف ہیں، ہر انٹرٹینمنٹ کے خلاف ہے، مولویوں کو کچھ نہیں پتہ، کوئی بات نہیں، لگے رہو. اینڈ آئی ہیو سین کہ لگے رہنے کی وجہ سے لوگ کس اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں. ریئلی گڈ پیپل، ریئلی سنسیئر پیپل، نیک لوگ کی کاؤنسلنگز آئیں ہمارے پاس. کس درد میں وہ لوگ ہیں کہ اس طرح کے فٹ اسٹیپس فالو کرتے الٹیمیٹلی دے وینٹ ٹو دیٹ سن. ریلیشن شپ بنا، ریلیشن شپ کے بعد آن لائن بات شروع ہوئی، آن لائن بات شروع ہونے کے بعد ویڈیوز شروع ہوئیں، ویڈیوز شروع ہونے کے بعد چیٹنگ بہت خراب جگہ سائٹ پہ گئی، اور اس کے بعد جاتے جاتے فزیکل ریلیشن شروع ہوا، فزیکل ریلیشن بھی ایکسٹریم پہ گیا، اور اب ناؤ دے آر ان ڈسٹریس، وہ ٹوٹ چکے ہیں. کانٹ یو سی؟ نظر نہیں آ رہا آپ کو کہ کتنی، مطلب کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو عقل والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، لیکن وین اٹ کمز ٹو ریکگنائزنگ شیطان اینڈ ہز ٹریپس، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے. سب کے ساتھ ایسے ہے، ہم انسان ہیں. دیکھیں یہ جتنی میں نے سخت لہجے میں باتیں کی ہیں ہماری بھلائی کے لیے. میں بھی انسان ہوں، میں بھی پھسل سکتا ہوں. شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان ہر ایک پہ اٹیک کرتا ہے. شیطان جو ہے وہ ہر ایک کو اس کو اٹیک کرنے کا طریقہ بھی پتہ ہے، اور ہر ایک کو گمراہ کرنے کا بھی طریقہ پتہ ہے. کسی کو وہ فائنینشیل پرابلمس کے جو ہے وسوسے دے گا، کسی کو وہ پکڑے گا اکنامک میٹرز کے حوالے سے، کسی کو وہ پکڑے گا شادی کے میٹرز کے حوالے سے، کسی کو پکڑے گا ہسبینڈ وائف ریلیشن کے میٹر کے حوالے سے، کسی کو وہ پکڑے گا چائلڈ اور پیرنٹ ریلیشن شپ کے حوالے سے. مطلب اسے ہر ایک کی ویکنس پتہ ہے، ہر ایک کے فیئرس پتہ ہے، اور وہ اس کو اس کے مطابق آ کے پکڑے گا. تو پلیز بی ویئر، ریمائنڈ کراتے رہا کریں اپنے آپ کو کہ بھیا یو نیڈ پروٹیکشن، آپ ولنریبل ہیں.
انسان کو ویک بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیزائرز کے حوالے سے, ٹیمپٹیشنز کے حوالے سے. یہ ٹیسٹ ہے انسان کا. بٹ آن دی ادر ہینڈ وہ انسان جو ان ڈیزائرز کے ہوتے ہوئے بھی ریزسٹ کر جائے, وہ فرشتوں سے بھی پھر اوپر ہے, فرشتے بھی مصافحہ کریں اس سے. یہ ہے اصل میں بات. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یس میں ڈرا رہا ہوں اور ڈرانا چاہیے, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں آپ مزید ڈی موٹیویٹ ہو جائیں, آپ مزید ڈسکریج ہو جائیں. اس کا مطلب صرف یہ کہ آپ الرٹ ہو جائیں. رادر یو شوڈ بی موٹیویٹیڈ ٹو فائٹ شیطان, اینڈ انشاءاللہ یو کین. آل یو نیڈ ٹو ڈو از سیلف بلیف کہ آپ انسان ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ میں بہت ایبلٹیز رکھی ہیں. نمبر 2, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala everything will become easy inshallah. Allah will help you. You will be tested but Allah will help you. But be alert. یہ ہے اصل میں بات. تو دیکھیں بارسیسا کا جو میں نے قصہ سنایا کہ کس طرح سے وہ انسان کو پکڑتا ہے, فٹ سٹیپس پہ لے جاتا ہے. اللہ کی پناہ مانگیں اور پلیز اپنی حفاظت کریں. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے آپ لوگ اگر گناہوں کو گناہ نہیں سمجھیں گے, برائیوں کو برائی نہیں سمجھیں گے. آج کل کتنے ایسے سینٹینسز اس نے ہمارے منہ پہ چڑھا دیے ہیں جو پیور شیطانی سینٹینسز ہیں, جو پیور جو ہے وہ ایکسکیوزز ہیں ٹو ناٹ فالو دا دین. ہم مولویوں کو ہٹ کرتے رہتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے, چونکہ ہم عمل نہیں کر پا رہے نا, تو اب ہم نے یہ بہانہ بنا لیا کہ چونکہ مولوی یہ کرتے ہیں تو مولوی ویسے ہی انکول ہے اور یہ مولویوں کا کرنا ہے تو ہم نہیں کریں گے. یہ بھی اس کا ایک جو ہے وہ آپ کو ایکسکیوز ہے ٹو ڈو سن. پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں جی اسلام اتنا مشکل نہیں ہے, اسلام تو بہت آسان ہے, اور یہ کہتے کہتے ہم نمازیں بھی چھوڑتے ہیں, یہ کہتے کہتے ہم عبادت بھی چھوڑتے ہیں, یہ کہتے کہتے ہم جو ہے وہ ایسی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ when 2 non-محرمز are alone, شیطان is the third one. کتنی کلیئر حدیث ہے, اس سے زیادہ اور کیا کلیئر حدیث ہوگی. لیکن نہیں, ہم چیٹنگ بھی کرتے ہیں, ہم نان محرم کے ساتھ اکیلے میں جو ہے وہ کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو ہم نے فل اگنور کیا اس میٹر کو, اور تھرڈ ون شیطان ہے, شیطان نے اٹیک کرنا ہی کرنا ہے. اور جو ایک خاص طبقہ ہے جو ان چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے, ان کے لیے تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. جو شیطان کا اور یہ ہر اسلامی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں بیٹھ کے, یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے کہ انہیں مذاق میں لگا دو, ہنسی مذاق کرواؤ ان سے, یہ مذاق اڑائیں, شیطان کا بھی مذاق اڑائیں, دین کا بھی مذاق اڑائیں, دینی شاعر کا بھی مذاق اڑائیں, مولوی کا بھی مذاق اڑائیں بیٹھ کے, اور اینڈ میں اپنی آخرت بھی برباد کریں اور اپنی دنیا بھی برباد کریں اور لگے رہیں بس. ٹھیک ہے. اور پھر ٹائم ویسٹیج, سلولی اینڈ اسٹیڈیلی ٹائم ویسٹ کرا کے بندے کو کہاں پہ لے جاتا ہے. بیویئر بردرز اینڈ سسٹرز, یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ میں ان کے پیچھے سے آؤں گا, میں ان کے سامنے سے آؤں گا, میں رائٹ سے آؤں گا, میں لیفٹ سے آؤں گا, اور اوپر سے نہیں کہہ سکا. وہ اوپر سے نہیں آؤں گا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی ہے, اوپر اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہے. سو یس, انسان کو سیو کیا اللہ نے, دیر از ہوپ, ڈیفینیٹلی دیر از ہوپ, بٹ دا بیٹل از ویری 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 ہارڈ. کتنے لوگ کی ہمیں کاؤنسلنگز آتی ہیں, میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے چھوٹی سی بات پہ, شیطان نے وسوسے ڈال دیے دنیا کے حوالے سے, توکل ہے ہی نہیں, بلیف ہے ہی نہیں, جلد بازی ہے بہت زیادہ, پیسہ چاہیے, جلدی چاہیے, ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے, ہم بھوکے مر جائیں گے, ہم جو ہے وہ روڈ پہ آ جائیں گے. حالانکہ اتنا کچھ ہے, کھانے کو بھی ہے, پینے کو بھی ہے, تنخواہ بھی اچھی, سب کچھ ہے, لیکن وسوسے اور باتیں سنے بندہ حیران رہ جاتا ہے, یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اتنا دیا اللہ کا ان کے پاس, اتنی ناشکری. بس شیطان threatens you with poverty and immorality. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ کو سورہ نور میں کہ he will threaten you with poverty, فقر سے تمہیں threaten کرے گا, and he will threaten you with فاحشہ, فحش کام سے تمہیں جو ہے وہ threaten کرے گا. یہ تو اللہ نے ہمیں وارن کر دیا اس کے بارے میں. So Allah says about him, chapter 34 verse 20 and 21, and indeed Iblis did prove true his thought about them, and they followed him all except a group of true believers, and he had no authority over them except that we might test him who believes in the hereafter from him who is in doubt about it, and your Lord is watchful over all everything. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ yes,
He did prove true as he misled most of the humanity except some true believers. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان true believers میں سے بنا دے, آمین. Because the enemy is too much deadly. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے, آمین. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اتھارٹی نہیں تھی تم پہ, یعنی ہی از ویک. لیکن یہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو اللہ کا رہتا ہے, کون ہے جو آخرت پر بلیف رکھتا ہے, اور کون ہے جو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. یہ ٹیسٹ ہے, اسی لیے تمہیں نظر آ رہا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, ادروائز وہ ویک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ said and your Lord is watchful over everything. اور اللہ سب دیکھ رہا ہے, اللہ کے سامنے ہے, اللہ کو سب پتہ ہے. میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی دعا آپ کو بتاتا ہوں, یہ صبح شام کے اذکار میں سے ہیں. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. Translation: O Allah, I ask you for well-being in this life and in the hereafter. O Allah, I ask you for pardon and well-being in my religion, life, family and wealth. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azmatika an uqtala min tahti. Beautiful dua, very comprehensive. دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا, اسپیشلی اللہم استر عوراتی وامن رواتی, اٹ مینس کہ او اللہ کور مائی ایررز اینڈ ری ایشور می ان ٹائمز آف ڈیفیکلٹی. اور یہ جو الفاظ ہے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. او اللہ پروٹیکٹ می فرام بفور می, from behind me, from my right and from my left and from above me. I seek refuge with your greatness from being killed from below me. شیطان کے بارے میں پناہ مانگی جا رہی خوبصورت دعا ہے. تو وائنڈ اپ کرتا ہوں بات کو. یہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی کہ اس نے 4 وعدے کیے کہ میں I will arouse false desires in them, I will mislead them مختلف طریقوں سے. اور آج کا جو ورلڈ کریٹ ہوا آپ نے دیکھا ہے, it is a hyper sexualized world. Porn has been institutionalized literally. ہر بندہ ڈیزائرز لے کر پھر رہا ہے, ہر بندہ کوئی مٹیریل ڈیزائرز, کوئی لسٹفل ڈیزائرز لے کر پھر رہا ہے. ہیومینٹی کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے, کوالٹی کم ہوتی جا رہی ہے. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے. اور پھر یہ جو اس نے بات کی کہ آئی ول کمانڈ دیم ٹو سلٹ دا ایئرز آف کیٹل, اس کی آپ تفسیر پڑھیے گا. اصل میں یہ بات ہے کہ میں انہیں سپرسٹیشن میں ڈالوں گا, کیونکہ عربز کیمل کے ایئر سلٹ کیا کرتے تھے. ان کا ایک بلیف تھا, اس بلیف کے بارے میں وہ سپرسٹیشس تھے. تو میں سپرسٹیشنز میں ان کو ڈالوں گا, ان کا عقیدہ ویک کروں گا, ان کا اللہ پہ بلیف ویک کروں گا. یہ سپرسٹیشنز میں پڑھ کے ہی فیئرفل رہیں گے, اور یہ ان کی مینٹل سیکورٹی بھی نہیں رہے گی, یہ مینٹلی اپسیٹ رہا کریں گے. اور دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنے سپرسٹیشنز ہیں, ہندوازم میں کتنے سپرسٹیشنز ہیں, چائنیز میں کتنے ہیں, اوور آل ورلڈ میں کتنے سپرسٹیشنز ہیں. اور ان سپرسٹیشنز کی بیسس پہ طلاقیں ہو جاتی ہیں, لوگ اپنی فیملی برباد کر دیتے ہیں, لوگ اپنی لائف جو ہے برباد کر دیتے ہیں ان سپرسٹیشنز کی بیسس پہ. اور لاسٹ جو اس نے وعدہ کیا, آئی ول چینج دا کریشن آف اللہ, آئی ول کمانڈ دیم ٹو چینج دا کریشن آف اللہ. کیونکہ اگر وہ کریشن آف اللہ, جس فطرت میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے, یا اوور آل اللہ کی کریشن خراب کر دے گا تو دنیا میں کیوس پھیلے گا. اور یہ جو جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیبیٹ ہے کہ آئی ایم اے میل بٹ آئی فیل لائک دیر از اے فیمیل ان سائڈ می, یا آئی ایم اے فیمیل بٹ آئی فیل لائک دیر از اے میل ان سائڈ می. جینڈر آئیڈینٹی کی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے یورپ میں اس وقت کہ مے بی تم ہو تو دیکھنے میں لڑکا لیکن اصل میں تمہارے اندر ایک لڑکی ہے. سو آر یو اے ہی اور اے شی. یہ ڈیبیٹ کھل چکی ہے کینیڈا میں, امریکہ میں, یو ایس میں, یو کے میں, اور اب یہ پاکستان میں بھی آ رہی ہے. ایک بہت فیمس جو ہے وہ ولاگر ہیں, انہوں نے ریسنٹلی اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے. یس, انہوں نے اپنا ویو دیا وچ از اوکے, ہر کوئی اپنا ویو دے سکتا ہے, بٹ اٹ از مائی جاب اینڈ رسپانسبلٹی کہ میں اس پہ وارن کروں کہ اس طرح کی ڈیبیٹس اور ری ڈیفائننگ ایوری تھنگ, all the values is going to land us in trouble, and you will see Europe is going to land in trouble because of these things. اور وہ نظر بھی آ رہا ہے, اور اس کے بہت سے ریپرکشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کی کریشن جب ہم چینج کریں گے, جب ہم نیچرل آرڈر کو چینج کریں گے. اللہ نے مرد کو گھر کا قوام بنایا ہے. اب آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں, ٹھیک ہے عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے, اس پہ ہم نے بہت سے شوز کیے ہیں,
بٹ اینی ہاؤ یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ فیملی کا جو اسٹرکچر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا, رسپانسبل بنایا. جب یہ آرڈر خراب ہوگا, جب یہ آرڈر ریورس ہوگا, اس کے ریپرکشنز ہم دیکھ لیں, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور جس طرح سے جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے ویجیٹیبلز اور فروٹس اور ان ساری چیزوں کو ریکریٹ کیا جا رہا ہے, اور جو فوڈ انڈسٹری ہے وہ آرٹیفیشل فوڈ کریٹ کر رہی ہے. سو آل آف دیٹ کمز انڈر چینجنگ دا کریشن آف اللہ. However, I am not against science, we are not against science, we are not against genetic engineering. جو چیز ہیومینٹی کے فائدے کے لیے ہے, سو بسم اللہ, that is well and good, but just do a research on it کہ جب آپ اللہ کی کریشن کو چینج کرو گے, جب آپ پروسیسڈ فوڈز لے کر آؤ گے, جب آپ جینیٹک انجینئرنگ کر کے اس طرح کی چیزیں لے کر آؤ گے جو انسان کو فائدہ نہیں دے رہی ہیں بلکہ صرف آپ کا بینک بیلنس بڑھا رہی ہیں اور آپ بزنس کی لیے جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہو, تو پھر اس کا انسان پر کیا ایفیکٹ آئے گا. ڈو سم ریسرچ آن اٹ. یہ آیا جو میں نے آپ کو بتائی ہے, یو ول نو کہ اس وقت کتنی بڑی گیم چل رہی ہے اور اس وقت شیطان کس طرح انسان کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے, اور ہمارا رول کیا ہے, ہماری جاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے, ہدایت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو مسلمان بنایا جو میری یہ بات سن رہے ہیں, اسپیشلی یوتھ. خدا کے لیے شیطان کے چنگل میں نہ آئیں, خدا کے لیے شیطان کی میکنیشن سے بچ جائیں, اپنے آپ کو بربادی میں, ہلاکت میں مت ڈالیں. وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, اس کے فٹ سٹیپس کو فالو مت کریں. اللہ رسول نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو فالو کریں. دیٹس مائی میسیج ٹو یو ان تھنگس دیٹ میٹر. Please take it seriously. This is something which matters a lot. He has misled biggest of scholars in history. He has misled so many rabbis, so many priests, so many scholars. So, ہمارے لیے بھی ظاہر ہے کہ بہت خطرہ ہے, اور یہ خطرہ آپ کو ریئلائز کرنا ہے. بٹ ود اللہ بائی یور سائڈ, انشاءاللہ nothing is difficult. So keep Allah by your side and make sure کہ آپ کی لائف میں اللہ تعالیٰ انوالوڈ ہیں فلی. دیٹس مائی میسیج ٹو آل آف یو. جزاک اللہ خیر. ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.